اب میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کی تقریر آپ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں. میں اس بچے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. عروہ دانش سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد. یہاں ECM کی طرف سے منعقد تیسرا سالانہ تعلیمی اجلاس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دین علوم کی اہمیت و فضیلت. مذہب اسلام نے علم حاصل کرنے پر جتنا زیادہ زور دیا ہے اتنا اس پوری کائنات میں کسی بھی مذہب نے نہیں دیا. درس و تدریس، تعلیم و تربیت تو گویا اس مذہب اسلام کا ایک اہم اور نہایت ضروری حصہ ہے. یہ مذہب اسلام کا ایک جزو لا ینفک ہے. میرے بھائیوں، جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی لے کر آئے، وہ تھی اقرا یعنی پڑھ. یہ مذہب اسلام وہ دنیا کا پہلا مذہب ہے، دنیا کا اکلوتا مذہب ہے جس نے تعلیم حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. قرآن مجید کی 78,000 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ تھا اقرا یعنی پڑھ. اور قرآن مجید کی 6,000 آیتوں میں سے سب سے پہلی شروع کی 5 آیتیں جو اللہ جل شانہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، ان سے قلم کی اہمیت، دین علوم کی عظمت و فضیلت اور اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اور جان کی تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، اس نے تجھے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو انسان نہ جانتا تھا. میرے بھائیوں، وحی الہی کے آغاز سے جس چیز کی طرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز پر توجہ دلائی گئی وہ تھی بنی نوح انسا کی تعلیم و تربیت اور ان کو علوم کے زیور و جواہر سے آراستہ کرنا تھا. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود براہ راست رب العالمین نے کی ہے. اس بات کا اندازہ قرآن مجید میں نہایت ہی واضح طور پر ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارکہ ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے تھے. اسلام میں تعلیم و تربیت، دین و دانائی، حکمت جاننے والوں کا نہایت ہی بلند مرتبہ ہے. میرے بھائیوں، قرآن نے اور خود اسلام نے دین و دانائی والوں کا بہت بڑا رتبہ رکھا ہے، ان کا مقام بہت اوپر ہے. ان باتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اور اسلام ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود ہمیں تعلیم کے ذریعے، ہمیں علم کے ذریعے اشرف المخلوقات بنائی ہوئی ہے. وہ تو علم کے ذریعے ہمیں وہ علم کو فلاح و بہبودی کا ضامن بتاتا ہے، وہ علم کو کامیابی کی کنجی کہتا ہے. لیکن آج مسلمان اس غفلت میں ہے، وہ اتنی تعطل، ان کے اندر اتنا اضمحلال ہے کہ آج اس قوم کو سب سے آگے رہنا چاہیے تھے علمی میدان میں، لیکن آج وہ قوم سب سے پیچھے ہے. علمی میدان میں کہیں ان کا نام نہیں آتا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ غور کا گردانی کریں گے تو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف اتنے بڑے بڑے اختراعات اور انکشافات کی کہ آج کی دنیا دنگ رہ گئی ہے. آج یہ مذہب اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ وہی مذہب اسلام ہے جس نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان علمی میدان میں سب سے پیچھے ہیں. آج اہل یورپ جو کبھی کسی زمانے میں علم کے نام سے نہ آشنا تھے، آج مسلمانوں کو علمی میدان سے نکال دیا ہے اور خود ان تمام علمی خزانوں کے مالک بن بیٹھے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی علوم و فنون ہے وہ سب کی سب اپنی استعداد کے مطابق حاصل کرنا چاہیے. یعنی انسان کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، اس کے ساتھ اس کو ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے.
اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے علم آدم الاسماء کلھا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں بتا دی. یہ آیت بتاتی ہے کہ تمام علوم و فنون آدم علیہ السلام کے وجود سے پرورش پائے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں پتا تو آج ان علوم کو جاننے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. آج مسلمان جو علمی میدان میں سب سے پیچھے ہے، ہمارے موجد اور اسلاف نے اتنی بڑی بڑی اختراعات کی کہ آج کی دنیا دنگ ہے. کون سا ایسا علم نہیں تھا، کون سا ایسا پیشہ نہیں تھا جو ہمارے اسلام نے کو فروغ نہ دیا. علم کیمیا، طب، جراحی، ریاضیات، سیاسیات، فلکیات اور اس دنیا میں جتنے علوم و فنون رائج ہے وہ سب کے سب آج ہمارے اسلاف کی بدولت ہے، وہ سب کے سب ہمارے اسلاف کی دین ہے. اسی ہمارے اسلاف کے ذریعے سے آج یہ دنیا علوم و فنون سے آشنا ہوئی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو علم کی ضرورت ہے. آج علم مسلمانوں کے اندر سے بالکل ہی نکل چکا ہے. علم کی جگہ آج مسلمانوں کے اندر دولت، طمع، لالچ اور ہرش کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، بلکہ ان کے دلوں میں تو علم کی عظمت رہنی چاہیے تھی، لیکن آج وہ لالچ کو جانتے ہیں، آج وہ دولت کے لیے جیتے ہیں نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے. میں ایک شعر کہہ کے اپنی بات مکمل کروں گا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا. میری رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور تمام امت مسلمہ کو علوم کو جاننے اور علمی میدان میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.